अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है चैट जीपीटी और हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, हाउ टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ विदाउट बर्नआउट, यानी काम और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़न कैसे कायम करें ताकि हम ज़हनी और जिस्मानी थकान से बच सकें। मेरा पहला Walaikum assalam. Yeah, a really important one. So, where do you usually feel it slip first? Like too many hours, too much pressure, or not enough rest? ओके चैट जीपीटी, आप मुझे ये बताएं कि बर्नआउट क्या होता है और हमारी ज़िंदगी पर इसके कैसे ये असरअंदाज होता है हमारी ज़िंदगी में। I'm checking real quick. Okay, so burnout isn't just being tired. It's a state where ongoing stress drains your energy, your motivation, and even your sense of effectiveness. It can show up mentally, like feeling unable to concentrate, emotionally, like loss of interest, or physically, like constant fatigue or headaches. And yeah, it can affect work performance, relationships, sleep, and overall well being. The good news is that it's also preventable. Setting boundaries, actually resting, taking short breaks, saying no sometimes, and honestly, listening to your limits. ओके चैट जीपीटी, आप मुझसे उर्दू में बात करें ताकि हमारे नाज़रीन को भी आसानी से समझ आ सके। बिल्कुल, मैं उर्दू में जवाब देता हूँ। और बर्नआउट सिर्फ थकन नहीं बल्कि मुसलसल दबाव की वजह से जिस्म और दिमाग का जवाब दे जाना है। इंसान हर वक्त थका हुआ, बेदिल और बेदिलचस्पी महसूस कर सकता है। काम की कारकर्दगी कम हो जाती है, नींद मुतासर होती है और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ सकता है। अच्छी बात यह है कि इससे बचाव मुमकिन है। छोटे आराम, वक़्फ़े लेना, औकात-ए-कार को मुतवाज़न रखना, मुनासिब नींद, हल्की-फुल्की जिस्मानी सरगर्मी और अपनी हदें पहचान कर गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों से इनकार करना बहुत मदद करता है। आप अपने नाज़रीन को आसान लफ्ज़ों में ये कह सकती हैं कि काम और आराम का तवाज़ुन बनाए रखें, खुद को भी वक़्त दें, क्योंकि कामयाबी के साथ-साथ सेहत का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। काम और ज़िंदगी के दरमियान बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तवाज़ुन नहीं होता, तो न सिर्फ काम की क्वालिटी गिरती है, बल्कि ज़हनी सुकून, नींद और रिश्ते भी मुतासर होते हैं। तवाज़ुन से इंसान ज़्यादा तवज्जो से काम कर पाता है, बेहतर फ़ैसले लेता है और ज़िंदगी से ज़्यादा मुतमईन महसूस करता है। ये दरअसल तवील अरसे की कामयाबी के लिए बुनियादी सरमाया है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं? अगर आप मुसलसल थकावट, काम से दिल उचाट होना, छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या नींद के मसाइल महसूस करें, तो ये इशारे हो सकते हैं। अगर साथ ही पैदावारियत कम हो रही हो और आपको आराम के बाद बेहतरी महसूस ना हो, तो ये बर्नआउट की तरफ इशारा हो सकता है। ऐसे में खुद को सँभालने के लिए छोटे-छोटे वक़्फ़े, तरजीहात पर नज़रसानी और अगर ज़रूरत हो तो किसी काबिल-ए-एतमाद दोस्त या प्रोफ़ेशनल से बात करना फ़ायदेमंद हो सकता है। छोटी-छोटी तब्दीलियाँ अक्सर बड़ा फ़र्क डालती हैं। सो अगर ये अलामतें महसूस हों तो जिस्म और दिमाग दोनों को संजीदगी से लेने का वक़्त आ गया है। क्या हमें काम के दौरान ब्रेक्स लेने चाहिए? ये क्यों ज़रूरी है? हाँ, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। छोटे वक़्फ़े दिमाग को रीसेट करते हैं, तवज्जो बेहतर करते हैं और थकन जमा होने से रोकते हैं। इसे ऐसा समझें जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करना। अगर कभी-कभी सिर्फ़ 1-2 मिनट गहरी साँसें, ज़रा-सा खड़े हो जाना या आँखें बंद कर लेना भी दिमाग को ताज़ा कर देता है। इससे गलतियाँ कम होती हैं, मूड बेहतर रहता है और काम की रफ़्तार ज़्यादा पायदार बनती है। हमेशा लंबा वक़्फ़ा ज़रूरी नहीं, छोटे बाकायदा ब्रेक्स ज़्यादा कारआमद होते हैं। चाहें तो हम एक सादा-सा ब्रेक रूटीन अभी बना सकते हैं, जिससे काम के दिन में आसानी से अपनाया जा सके। अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं? मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा सवाल है। कुछ सादा तब्दीलियाँ जैसे मयारी नींद, मुख्तसर वक़्फ़े, हल्की वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा मेंटल हेल्थ को मज़बूत बनाती है। साथ ही अपने शौक के लिए वक़्त निकालें, प्यारों से राब्ता रखें और अपनी हुदूद को पहचानें। कहना नहीं सीखना भी ज़हनी सुकून का हिस्सा है। इस तरह हम ज़्यादा खुश, मुतवाज़िन और बेहतर कारकर्दगी के साथ काम कर सकते हैं।
ایک آنر، ایک ٹیچر یا ایک ورکنگ پرسن اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ذات کے لیے وقت کیسے نکال سکتا ہے؟ ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں. یہ واقعی زبردست سوال ہے، خاص طور اساتذہ اور مصروف والدین کے لیے. ہر روز گھنٹوں فارغ ہونا ضروری نہیں، صرف 15 سے 20 منٹ بھی اگر باقاعدگی سے نکالے جائے، جیسے صبح یا شام واک، دن میں ایک چھوٹا سا ذہنی بریک، یا موبائل کا غیر ضروری استعمال کم کر کے وہ وقت اپنی ذات کو دینا. مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں، مطلب صرف اتنا ہے کہ خود کی دیکھ بھال کو بھی ذمہ داری سمجھیں. جب آپ متوازن اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں بھی بہتر نبھا سکتے ہیں. اپنے ناظرین کو یہ پیغام بھی آسان لفظوں میں دے سکتی ہیں کہ اگر ہم ہر وقت دوسروں کے لیے کام کرتے رہے اور اپنی صحت اور سکون کو بھول جائیں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ہماری توانائی ختم ہو جائے. اس لیے اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا دراصل اپنی تمام ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھانے کی تیاری ہے. کیا میڈیٹیشن، ایکسرسائز اور اچھی نیند برن آؤٹ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے؟ ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں. جی ہاں، میڈیٹیشن، ریگولر ایکسرسائز اور اچھی نیند تینوں برن آؤٹ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر جب انہیں معمول کا حصہ بنایا جائے. لیکن اگر کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے یا ذمہ داریاں مسلسل ذہنی دباؤ پیدا کر رہی ہیں تو صرف یہی تینوں چیزیں کافی نہیں ہوتی. کام کے اوقات میں توازن، مناسب وقفے اور کبھی کبھار ذمہ داریوں میں تبدیلی لانا بھی ضروری ہے. آپ اپنے ناظرین سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ میڈیٹیشن، ورزش اور اچھی نیند برن آؤٹ سے بچاؤ کے 3 مضبوط ستون ہیں. لیکن اگر دباؤ مسلسل بہت زیادہ رہے تو کام کے اوقات میں توازن اور ضرورت پڑنے پر ذمہ داریوں میں تبدیلی لانا بھی اتنا ہی اہم ہے. اوکے، چٹرپٹی آپ مجھے کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں جن پر عمل کر کے اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ورک اور لائف کو بیلنس کر سکیں. ضرور، میں بھی سوچتا ہوں. جی، کچھ عملی عادتیں. پہلے سے ترجیحات طے کریں، کام کے اوقات مقرر رکھیں اور ای میلز ہر وقت چیک نہ کریں. ہر 60 سے 90 منٹ بعد 5-10 منٹ کا بریک لیں. روزانہ 20 سے 30 منٹ جسمانی سرگرمی رکھیں اور 7 سے 9 گھنٹے کی نیند لیں. خاندان اور دوستوں کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں. ہر بات پر ہاں نہ کہیں اور روزانہ چند منٹ اپنے لیے مخصوص کریں. یہ چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں وقت کے ساتھ بڑا فرق ڈالتی ہے. آپ اپنے ناظرین کو یہ پیغام بھی دے سکتی ہیں کہ ورک لائف بیلنس کا مطلب ہر دن برابر وقت بانٹنا نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں، صحت، خاندان اور اپنی ذات کے درمیان ایسا توازن بنانا ہے جو آپ کو طویل عرصے تک خوش، پرسکون اور مؤثر رکھ سکے. چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں آخرکار بڑی تبدیلی لاتی ہے. اچھا چٹرپٹی، مجھے ایک مشورہ دیں. میں ادارہ ایک چلاتی ہوں اور پھر ساتھ میں گھر کو بھی دیکھتی ہوں، پھر شام میں ایک اکیڈمی بھی ہے، تو میں کبھی کبھی بہت زیادہ برن آؤٹ ہو جاتی ہوں. تو میں کس طرح سے سچویشن کو ڈیل کروں؟ میں آپ کے لیے ابھی کچھ سوچتا ہوں. آپ کی صورتحال بہت سے لوگوں جیسی ہے. ادارے، گھر اور خاندان تینوں ساتھ سنبھالنا واقعی تھکا دینے والا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہر کام اکیلے کرنے کی کوشش نہ کریں. ممکن ہو تو کچھ ذمہ داریاں ٹیم کے لوگوں کو بانٹ دیں. ہر روز اپنے لیے 20 سے 30 منٹ لازمی رکھیں، چاہے وہ واک ہو، کتاب پڑھنا ہو یا سکون سے چائے پینا. کام کو ہر وقت فوری نہ سمجھیں، ترجیحات طے کریں اور چھوٹے چھوٹے وقفے اپنے دن کا حصہ بنائیں. اگر کئی ہفتوں تک تھکن بہت زیادہ رہے تو کسی قابل اعتماد ڈاکٹر یا ذہنی صحت کے ماہر سے مشورہ ضرور کریں. اور اگر میں ذاتی بات کہوں تو آپ اپنا ادارہ بھی سنبھال رہی ہیں اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. اپنی صحت، آرام اور سکون کے لیے وقت نکالنا آپ کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے، ان سے الگ کوئی چیز نہیں. آپ ناظرین سے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اپنی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. جب ہم خود متوازن اور پرسکون ہوتے ہیں تبھی ہم اپنے گھر، اپنے ادارے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں وقت کے ساتھ زندگی میں بڑا فرق پیدا کرتی ہے. بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی. آج کی گفتگو سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ کامیابی صرف زیادہ کام کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی صحت، خاندان اور ذاتی سکون کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی ترجیحات طے کریں، وقت کو مینیج کریں اور خود کو آرام کا موقع دیں تو ہم برن آؤٹ سے بچ سکتے ہیں. آپ کا بہت
بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. بےحد شکریہ. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک